کیونکہ وہ ہمارے سر کے تاج، ہم ان کے غلام۔ اگر ہم امام کو دیکھیں، امام کو سلام کریں اور موقع میسر ہو جائے تو امام کی دستبوسی کریں۔ اور اللہ نے توفیق دی ہے تو مسافہ کرتے وقت امام کو 10-20-50 روپے بھی دے دیا کرو، تاکہ امام خوشحال رہے گا، ہماری نمازیں اچھی ہوں گی۔ تو عزیزان امت اسلامیہ، اب آیا عید کا دن، 6 مہینے گزر گئے اسی قسم مکھیا آیا ہی نہیں۔ اب جب عید کا دن آیا تو مکھیا نے کہا عید کا دن ہے، امام صاحب سے عید مل لو۔ تو مکھیا بولے میں تو عید ملوں گا ہی نہیں، یا تو امام کو نکالو یا مسجد دو حصے کرو تبھی عید ملوں گا میں۔ تو کہا اچھا یہ بتاؤ مسجد کے 2 حصے کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تو ایک رسی منگاؤ، رسی منگائی گئی، بیچ میں ڈال لی گئی۔ اب ایک عقل مند انسان چچا کی طرح کھڑے ہوئے، یہ چچا بیٹھے نا، چچا کی طرح کھڑے ہوئے، تو انہوں نے کہا یہ لوگوں یہ تو بتاؤ تم نے مسجد تو بانٹ لی، اب مدرسہ کون بانٹے گا؟ مدرسہ بھی بانٹو۔ مدرسے کے بھی 2 حصے کر دیے گئے، کہا اب ہو گیا بٹوارا؟ تو مکھیا بولے لوگوں بٹوارا ہو گیا، تو ایک عقل مند اور کھڑے ہوئے، تو انہوں نے کہا یہ تو بتاؤ تم نے مسجد کو بانٹ لی، مدرسے کو بانٹ لیا، اور جن کے چکر میں اتنا لفڑا ہوا ہے امام صاحب کو بھی بانٹو۔ اب امام صاحب جب بات آئی، امام صاحب تک جب یہ بات پہنچی، امام صاحب کو بلایا گیا کہ لوگوں کا مشورہ یہ ہے کہ آپ کو بھی بانٹا جائے۔ اب امام صاحب تھے عقل مند، اور امام کو عقل مند ہونا بھی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ امام عقل مند ہو پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ اب عقل مند امام تھے، لوگوں نے کہا امام صاحب لوگوں کا مشورہ یہ ہے مسجد بانٹ لی گئی، مدرسہ بانٹ لیا گیا، تمہیں بھی بانٹا جائے۔ تو امام صاحب بھی عقل مند، انہوں نے کہا دیکھو بات سنو، تم نے مسجد بھی ابھی بانٹ لی، مدرسہ بھی ابھی بانٹ لیا، ہمیں صبح دیکھ لیو۔ قربانی تو صبح صبح ہوتی ہے نا، ہوتی نا قربانی صبح۔ تو امام صاحب بولے ہمیں صبح دیکھ لیو، تو لوگ بولے ہاں بات تو ٹھیک ہے یار، قربانی تو صبح ہی صبح ہوتی ہے، امام صاحب کو صبح دیکھ لیں گے۔ اب امام صاحب عشاء کی نماز پڑھ کے جب بستر پر لیٹے تو کہاں کی نیند اور کہاں کا بستر؟ سننا نا غور سے، کہاں کی نیند اور کہاں کا بستر؟ کربلے بدلتے جاتے تھے، کہتے جاتے تھے اے میرے مولا یہ کیسی عوام ہے، کیسے مسجد کو بھی نہیں چھوڑا، مدرسے کو بھی نہیں چھوڑا، اور اب مسجد کے امام پر بھی نمبر ہے، امام کو بھی نہیں چھوڑا۔ امام صاحب نے اپنا بوریا بستر باندھا، اور باندھنے کے بعد فوراً اپنا رکھتے سفر باندھ دیا، رات ہی رات میں اپنے گھر پہنچ گئے۔ بولے جان بچی تو لاکھوں پائے، لوٹ کے بدھو گھر کو آئے۔ اب عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہمارے سلام ہیں، یہ ہمارے سلاموں کی وجہ سے گاؤں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، گاؤں میں رگڑا ہو جاتا ہے، نہ اتفاقیاں ہو جاتی ہیں۔ ہم سلام کرتے ہیں چہرہ دیکھ کر، ہم سلام کرتے ہیں مالداری دیکھ کر، ہم سلام کرتے ہیں عہدہ دیکھ کر، ہم سلام کرتے ہیں ترقی دیکھ کر، ہم سلام کرتے ہیں کھیت کھلیان دیکھ کر، ہم سلام کرتے ہیں اچھے کپڑے دیکھ کر۔ مگر سنو آقا فرماتے ہیں کہ سلام عہدہ دیکھ کر مت کرو، کھیت کھلیان دیکھ کر مت کرو، ترقی دیکھ کر مت کرو۔ اگر سلام کرو تو سب سے پہلے یہ دیکھو کہ اس کے اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے۔ اگر سلام کرنا ہے نعرے رسالت اعلیٰ حضرت زندہ باد، عید میلاد النبی۔ اب سنیے یہ ہمارے سلام جن کے چکر میں رگڑا کتنا فساد ہو جائے، اگر ہم تمام لوگ اتفاق سے رہنے لگے تو قسم خدا کی آج بھی دنیا میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ اور وہ نبی سے زیادہ کوئی مالدار اس دنیا میں ہے؟ ان سے زیادہ بڑے عہدے کا مالک کوئی نہیں۔ مالک کونین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ ایک راستہ وہ
فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مقام سے گزرا کرتے تھے جہاں بچے کھیلا کرتے تھے، اور 3 دن تک مسلسل بچوں کو آقا نے سلام کیا۔ فجر کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اس مقام پر پہنچے جس مقام پر بچے کھیل رہے تھے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا السلام علیکم، بچوں نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ آقا چلے گئے، اور جانے کے بعد جب دوسرا دن آیا تو بچوں کو آقا نے پھر سلام کیا۔ اب آقا نے سلام کیا، بچوں نے جواب دے دیا۔ اب تیسرا دن آیا تو آقا نے بچوں کو پھر سلام کیا، اب بچوں نے آقا کے سلام کا جواب دے دیا۔ مگر جب چوتھا دن آنے والا تھا، بچوں نے مشورہ کیا، تمام ساتھی جمع ہو گئے۔ توجہ کے ساتھ سن لینا، ان جملوں کو کسی کے پاپ کی تعریف کرنے امتیاز رضا قادری یہاں نہیں آیا ہے، بلکہ رسول پاک کی تعریف کرنے کے لیے آیا ہے۔ اگر رسول پاک کی تعریف اچھی لگتی ہے خیمپور والوں تو سنو، تم یہاں بھی اسلامیہ۔ اب سنو، اب جب چوتھا دن آتا ہے، چوتھا دن آنے کے بعد وہ تمام بچے جمع ہوتے ہیں، آپس میں مشورہ کرتے ہیں، اے ساتھیوں سنو، آج آقا کو 3 دن ہو گئے ہیں، ہمیں سلام کرتے ہوئے ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے، ہمیں شرم لگتی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں ہم آقا کو پہلے سلام کریں۔ تو ان بچوں نے کہا تھا ہم کیسے پہلے سلام کریں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، آقا ہمیں موقع ہی نہیں دیتے، پہلے ہی ہمیں سلام کر لیا کرتے ہیں۔ تو ایک بچے نے کہا تھا سنو، آج جب آقا کے آنے کا وقت ہوگا اور آقا کے آنے کے وقت ہم چھپ جائیں گے، اور جیسے آقا اپنے قدموں کو آگے بڑھائیں گے ہم پیچھے سے نکلیں گے، آقا کو سلام کر لیں گے، پھر آقا کو ہم پہلے سلام کر لیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان کا طریقہ دیکھو، سبحان اللہ۔ اے بچوں تمہاری عظمتوں کو سلام، اے بچوں تمہاری شوقتوں کو سلام، اے بچوں تمہارے کردار کو سلام، جس نے میرے نبی کو سلام کیا ہوگا۔ جب چوتھا دن آتا ہے وہ بچے، جب آقا کے آنے کا وقت ہوتا ہے بچے چھپ جاتے ہیں، اور چھپنے کے بعد جیسے ہی آقا اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں بچے کھیلا کرتے تھے، آقا باہر ٹھہر جاتے ہیں، اور ٹھہرنے کے بعد مسکراتے ہیں۔ آقا کا ٹھہرنا، آقا کا مسکرانا اس بات کی دلیل ہے کہ آقا جانتے تھے آج بھی بچے یہاں موجود ہیں۔ اگر پتہ نہیں ہوتا تو ٹھہرتے نہیں، مسکراتے نہیں۔ آقا جانتے تھے آج بھی بچے یہاں موجود ہیں۔ جیسے ہی پھر آقا نے اپنے قدموں کو آگے بڑھایا، بچے نکلے، اور نکلنے کے بعد کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ آقا نے جواب دے دیا، اور آقا نے بہت خوش تھے، اور خوش ہونے کے بعد کہا یا رسول اللہ آج ہم نے آپ کو پہلے سلام کر لیا۔ آقا نے کہا آج آپ نے ہمیں پہلے سلام کر لیا، مگر سنو، اگر میں چاہتا تو آج بھی تمہیں پہلے سلام کر لیتا۔ بچوں نے کہا یا رسول اللہ آج بھی آپ پہلے سلام کر لیتے؟ ہاں، اگر میں چاہتا تو آج بھی پہلے سلام کر لیتا۔ تو بچوں نے کہا تھا یا رسول اللہ جب پہلے دن تم نے پہلے سلام کیا تھا، دوسرے دن تم نے پہلے سلام کیا تھا، تیسرے دن تم نے پہلے سلام کیا تھا، اور جب چوتھے دن تم سلام پہلے کر لیتے تو تم نے پہلے سلام کیوں نہیں کیا تھا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار، یہ پیغام اپنے دل کی ٹنکی پر لوٹ کر چلے جانا۔ آقا فرماتے ہیں اے بچوں، جب میں پہلے دن آیا تھا تو تم نے مشورہ نہیں کیا تھا، جب میں دوسرے دن آیا تھا تو تم نے مشورہ نہیں کیا تھا، جب میں تیسرے دن آیا تھا تم نے مشورہ نہیں کیا تھا، تم نے پہلے سلام کرنے کا نہیں سوچا تھا۔ مگر سنو، جب میں چوتھے دن آیا تھا تم نے مشورہ کیا تھا۔ اگر آج میں تمہیں پہلے سلام کر لیتا تو تمہارا دل ٹوٹ جاتا، اور محمد عربی اس دنیا میں کسی کا دل توڑنے نہیں آیا ہے، بلکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے آیا ہے۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، عید میلاد النبی۔ عزیزان ملت، آقا نے فرمایا
اگر تم مشورہ کیے نہ ہوتے تو میں پہلے سلام کر لیتا. آج تم نے مشورہ کر لیا تھا اس لیے آپ نے پہلے سلام کر لیا. اگر میں پہلے سلام کر لیتا تو تمہارا دل دنیا میں کسی کے دل کو توڑنے نہیں آیا ہے بلکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے آیا ہے, بے سہاروں کو سہارا دینے آیا ہے, یتیموں کو سہارا دینے آیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے, اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. اے ایمان والو, تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. نبی سے محبت